بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کسی محفل میں ہیں اور آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو ان کی آنکھوں میں دیکھیں اور مسکرائے۔ وہ خوف محسوس کرے گی۔ وہ کمرہ جہاں آپ سوتے ہیں وہاں 4 باتوں کا دھیان رکھیں۔ ایسی تصاویر نہ لگائیں جن کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی الجھنوں کی بڑی وجہ بن سکتی ہیں۔ چارپائی اور بیڈ کے نیچے اخبارات یا دیگر مکتوبات اور رسالے نہ رکھیں، ورنہ ڈراؤنے خواب زیادہ آئے گی۔ ایسا آئینہ نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کا عکس چلتے پھرتے ہر وقت نظر آئے۔ آئینہ ایک پراسرار چیز ہے۔ لائٹ آف کرنے سے قبل آئینوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ روشنی کے لیے نیلی بلب نہ لگائیں کیونکہ یہ بینائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ کم و بیش 10 ملین یعنی 1 کروڑ رنگوں میں فرق کر سکتی ہیں؟ صحت مند نوزائیدہ بچوں کے آنسو نہیں نکلتے ہوتے۔ آپ کو تقریباً 4 ہفتے تک اپنے بچے کے آنکھوں میں حقیقی آنسو نظر نہیں آئے گی۔ روس کے امیر لوگ ٹریفک سے جلدی نکلنے کے لیے جعلی ایمبولینس کرائے پر لیتے ہیں جو اندر سے بہت لگژری ہوتی ہیں۔ اس کا کرایہ $200 فی گھنٹہ ہے۔ آنکھ جسم کے تیز ترین اعصاب میں سے ایک ہے۔ 1 سیکنڈ میں آنکھیں 5 مرتبہ جھپک سکتی ہیں۔ اس لیے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلک جھپکتے ہی یہ کام ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں تقریباً 80% آنکھ سے ہی سیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد سے۔ نیند اور موٹاپے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نیند پوری نہ کرنے سے جسم میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو براہ راست وزن بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ ایئر لائن کمپنی گو لائن نے کہا ہے کہ وہ زیادہ تر ایئر فورس خواتین کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کیونکہ ان کا وزن کم ہوتا ہے، جس سے ان کو فیول کی $5 لاکھ سالانہ بچت ہوتی ہے۔ شوگر کی تشخیص آنکھوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر آنکھوں میں سے گزرنے والے خون کی شریانوں سے شوگر کی علامات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ عراق کی ایک بک مارکیٹ میں کتابیں رات کو بھی باہر پڑی رہتی ہیں۔ عراقیوں کا کہنا ہے کہ لکھے پڑھے لوگ چوری نہیں کرتے اور چور پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کھلی رکھ کر چیخنا ناممکن ہے؟ زیادہ غصہ ہونے والے مرد و خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائے ورنہ صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئے گی۔ فارمی مرغی کا گوشت مسلسل کھانے سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے اور جسم سے سستی دور ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر کام کے دوران نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ اگر پستہ شام کو کھاؤ گی تو دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ 2 چیزوں کی کمی بندے کو زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے، ایک جوانی کی غربت، دوسرا اپنوں کی بے وفائی۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو لونگ مٹی میں ملا کر کھلا دیں، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دودھ سے بھرپور غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں چینی وغیرہ شامل نہ کریں بلکہ باہر چینی کا استعمال کریں۔ لیمو کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائے گی۔ اگر بھوک زیادہ لگنے لگے تو بنے چنے کھایا کرو، بھوک کم لگے گی۔ سونف والا دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو اس پر لیمو کا عرق لگا کر سو جاؤ۔ چند دن میں چہرہ سفید اور چمکدار نظر آئے گا۔ اگر ہچکی آنے کا مسئلہ ہو تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں گلیسرین ملا کر مساج کرو۔ اگر ٹانگ اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو ادرک اور میتھی کے بوجے کا رس ملا کر پی لیا کرو، فوری آرام آئے گا۔ آئلی اسکن پر نمک سے مساج کرو، اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ ہاتھ پکڑنے اور تامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وقتی ہوتی ہے، جبکہ تامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اگر چکر نہ رک رہے ہوں تو چارپائی پر لیٹے اور ایک پاؤں زمین پر رکھ دے، چکر آنا بند ہو جائے گی۔ جن کو دل کا مرض ہو
وہ کھجور زیادہ سے زیادہ کھائیں، بادام پر شہد لگا کر کھا لو، دماغ تیز ہو جائے گا اور قوت یادداشت بہتر ہو جائے گا۔ اگر پٹوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھا لو، افاقہ ہوگا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار موکیرا کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ ناپ میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوڑوں اور ٹانگوں کی تھکاوٹ اور درد دور ہوتا ہے۔ لیمو کا رس رنگ کو صاف کرتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں، یہ دل کی دھڑکن متوازن رکھنے اور جسم کے اہم رگوں میں خون جمنے نہیں دیتے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال دل کی نسیں کمزور کرتا ہے، جو دل کے درد کا سبب بنتی ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو الائچی اور پودینے کے پتے 2 گلاس پانی میں ابال کر ٹھنڈا اور چھان کر پی جائے، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کھانے کے فوری بعد نہا لینے سے آف کا رنگ سانولا پڑ جائے گا۔ صبح کے وقت ناشتے کے بعد الائچی منہ میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سو جائے، آنکھ شبنم کی طرح چمکتی رہے گی۔ اگر خریدنے کی اہل کوئی چیز ہے تو وہ جنت ہے، اگر مٹانے کی قابل کوئی شے ہے تو وہ تکبر ہے، اگر بار بار پڑھنے کی مستحق کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اگر لینے کا کوئی بہترین صلاح ہے تو وہ والدین کی دعائیں ہیں۔ ناظرین، مصروف رہو تاکہ تمہیں اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں خود کو مثبت کاموں میں مشغول رکھو تاکہ ذہن کو بیکار سوچوں سے بچایا جا سکے۔ جو لوگ اپنے وقت کو سیکھنے، خدمت کرنے اور بہتری کی کوششوں میں لگاتے ہیں، ان کے دل میں غم کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ خوشی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو مصروفیت کو اپنی دعا بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، سبز چائے میں سونف ڈال کر بچوں کو پلانے سے ان کا حافظہ اور نظر میں تیزی ہوتی ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہو تو روزانہ گلیسرین اور کی گلاب ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائے گی۔ خوشی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو قبول کریں اور اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈال لیں۔ شکر گزاری دل و دماغ کو سکون دینے والا عمل۔ ہم سب اپنی زندگی میں کمی اور خامیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور جو کچھ پاس ہے اسے اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شکر گزاری وہ مفید عادت ہے جو انسان کو ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنا سکھاتی ہیں۔ شکر گزار رہنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ سائیکالوجی کے مطابق یہ دماغ اور دل کی صحت کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ شکر گزاری سے متعلق سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق شکر گزار لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں، ان میں ڈپریشن اور سٹریس کم ہوتا ہے اور عام لوگوں کے بنسبت ان کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامائن جیسے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ شکر گزار رہنے کے فوائد: دل کا سکون بڑھ جاتا ہے، پریشانی کم ہوتی ہے، تعلقات میں محبت بڑھ جاتی ہے اور لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ شکر گزاری سے حوصلہ اور امید ملتی ہے اور مشکل وقت میں بھی مثبت رہنا آسان ہوتا ہے۔ آپ شکر گزار کیسے بن سکتے ہیں؟ آج سے یہ عادات اپنانے کی کوشش کریں۔ روزانہ 3 چیزیں خاص پر لکھیں جن کا آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کو شکریہ کے الفاظ کہنا اچھی عادت ہے، البتہ بعض اوقات پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی ڈنر پر انوائٹ کرے تو شکریہ کے طور پر ساتھ کچھ لے جائے کرے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، چاہے چھوٹی سی نعمت ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنے سے بڑی بڑی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سائنس جان گئی ہے کہ نیند بہت ضروری ہے۔ نیند سے مدافعتی نظام بحال رہتا ہے، ہارمون توازن میں رہتے ہیں، دماغ سے زہریلے مواد کی صفائی ہوتی ہے۔ نیند کی کمی سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کی بیماری ہونے کا خطرہ 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی سے ہم درد کو زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ باقاعدہ نیند لینے سے درد کی برداشت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر سر درد ہو تو نیند کے دوران محسوس نہیں ہوتا۔ جاپان میں کمپنیاں ملازمین کو دن میں کام کے دوران کیلولہ کی اجازت دیتی ہیں۔ کیلولہ تو اسلام میں سکھایا گیا ہے، مگر اس کے فوائد کو جان کر اہل مغرب اپنا رہے ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ ناظرین، مختلف قہوہ جات اور ان کے بہترین طبی فوائد۔
ہمارے معاشرے میں آج کل چائے کا استعمال حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب اس میں ملاوٹ شدہ پتی، چینی اور ناقص دودھ استعمال کیا جائے۔ اس کے برعکس قہوہ جات قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتے ہیں اور صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آئیے چند مفید قہوہ جات اور ان کے طبی فوائد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجوائن قہوہ ریاح کا خاتمہ، بخار میں فائدہ مند، گرمی کے امراض میں مفید۔ ادرک قہوہ ہاضمہ، بہتر بھوک میں اضافہ، ریاح خارج کرے اور رنگت کو نکھارے۔ لونگ دارچینی کا قہوہ اینٹیسپیٹک، بلغم ختم کرے، بھوک بڑھائے، جگر کو طاقت دے، جسم کی فالتو چربی کم کرے، پتری میں مفید۔ تیز پات قہوہ دل، دماغ اور معدے کے لیے طاقتور، سر درد میں مفید ہے۔ گل بنفشا قہوہ کھانسی، نزلہ، گلے کی خراش، سانس کی بندش میں شفا۔ ادرک اور شہد کا قہوہ سردی، کھانسی، بن ناک اور موسمی اثرات سے تحفظ۔ گل سرخ قہوہ بلغم ختم، قبض دور، جسم کو نرم اور ہلکا رکھے۔ کالی پتی قہوہ کمزوری ختم، پسینہ لائے، خون کی روانی تیز، سردی میں طاقتور۔ لیمن گراس قہوہ بلغم، نزلہ، اسقال، لو بلڈ پریشر میں مفید۔ زیرہ سفید اور الائچی کا قہوہ معدے کی تیزابیت، بواسیر، بھوک بڑھانے اور ہاضمے کے لیے بہترین۔ سونف کا قہوہ ریاح، کھانسی، معدے کی جلن، ہاضمے اور بھوک کے لیے مفید۔ چائے کی جگہ قہوہ اپنائیں، صحت مند زندگی پائے۔ دودھ میں الائچی کا پاؤڈر ڈال کر پینے کے فوائد۔ اس کے فوائد جاننے کے بعد آپ فوری اس کو پینا شروع کر دیں گے۔ ایک گلاس دودھ میں الائچی پاؤڈر کو مکس کر کے پینے سے کون سے 5 بڑے فائدے ہوتے ہیں، تاکہ آپ بھی الائچی کو استعمال کر کے اپنی صحت اور خوبصورتی کو بڑھا سکے۔ نیند کے مسائل دور کریں۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں الائچی پاؤڈر کو مکس کر کے پینے سے نیند نہ آنے کا مسئلہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم سے بے چینی کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کے مسائل سے نجات۔ الائچی والا دودھ روزانہ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ سوجن سے نجات کے لیے بہترین۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ٹانگوں کی سوجن کی شکایت رہتی ہے تو ایسے میں یہ دودھ روزانہ صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل پینا فائدہ مند ہوگا۔ دمہ کے مسائل سے حفاظت۔ یہ دودھ دمے کے امراض میں فائدہ دیتا ہے، پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے اور جسم کو مضبوط بنانے میں آپ کی بڑی مدد کرتا ہے۔ یہ دودھ صحت کے لیے اتنا فائدہ مند کیوں ہے؟ الائچی والی دودھ میں کیلشیم، میگنیشیم، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی بائیوٹکس، فائبر، پروٹین اور دیگر ضروری مرکبات پائے جاتے ہیں جو اس کو انسانی صحت کے لیے مزید فائدہ مند بناتے ہیں۔ ناظرین، تل ایک چھوٹا سا بیج ہے جو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور ہزاروں سال سے انسانی صحت میں فائدہ پہنچاتا آ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا بیج ہے لیکن طاقتور غذائی اجزاء کا خزانہ ہے۔ تل کے حیرت انگیز فوائد اور استعمال کا طریقہ۔ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تل کیلشیم، زنک اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ دماغی صحت کے لیے مفید۔ اس میں موجود وٹامن ای اور زنک دماغی افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید۔ تل کے تیل میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جلد کو نرم و ملائم اور بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ بلڈ شوگر کنٹرول کرتا ہے۔ تل کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ توانائی بخشتا ہے۔ تل میں موجود پروٹین جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ تل کیسے استعمال کریں؟ تل کو ہلکا بھون کر سیدھا کھا سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 چمچ تل کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سلاد یا سالن میں تل کو سلاد، دال یا سالن پر چڑھ کر ذائقہ اور غذائیت دونوں بڑھائے۔ تل کا تیل۔ تل کے تیل کا استعمال کھانے پکانے میں یا مالش کے لیے کریں۔ تل کا لڈو۔ تل اور شہد یا گڑ ملا کر لڈو بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے جو صحت کے لیے زبردست ہوتا ہے۔ تل کا لڈو بنانے کا آسان طریقہ۔ اجزاء: تل آدھا کپ، گڑ یا شہد آدھا کپ۔ بنانے کا طریقہ: تل کو ہلکا سا بھون لے تاکہ خوشبو آ جائے۔ گڑ کو پانی میں حل کر کے چمچ کی مدد سے گرم کریں جب تک کہ وہ مائع شکل میں آ جائے۔ تل کو گڑ میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں۔ ٹھنڈا کر کے محفوظ جگہ پر رکھیں۔ ناظرین، تل ایک قدرتی خزانہ ہے جو دل، ہڈی اور دماغ
جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ اسے مختلف طریقوں سے روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں اور صحت کے فوائد حاصل کریں۔ زیادہ مقدار میں تیل کھانے سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال میں کھائیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی ہو تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، سوکھی کھانسی، گلے کا درد، جسمانی طاقت، جسمانی کمزوری، سردی کا توڑ، 5 عدد نرم کھجور 1 گلاس دودھ میں خوب پکائیں اور رات سونے سے گھنٹہ پہلے گرم گرم نوش فرمائیں۔ اس کے بعد کچھ نکائے پیے، انشاءاللہ گلا تر درد اور کھانسی میں افاقہ۔ ناظرین، کبھی کبھی غریبوں کا بستی کا روح بھی کر لیا کرو۔ شاید کچھ نہ ملے مگر شکر کرنا ضرور سیکھ جاؤ گے۔ جہاں چٹ ٹپکتی ہو مگر دل مطمئن ہو، جہاں خالی برتنوں میں بھی قناعت کی خوشبو ہو، وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ نعمتیں صرف دولت کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون اور شکر گزاری بھی ایک بڑی دولت ہے۔ جن لوگوں کو گرمی دانوں، موسمی الرجی، خارش اور دانوں کے مسائل ہو، یا معدہ خوراک صحیح طریقے سے ہضم نہ کر سکتا ہو، یا شوگر ہو، تو فنسار کی دکان سے پنیر ڈوڈی نام کی جڑی بوٹی لے۔ 5 دانے رات کو 1 کپ پانی میں یا مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھے اور صبح چھان کر پانی پی لے۔ شوگر والے 2 ہفتے استعمال کریں گے، جبکہ باقی مسائل کے لیے 1 ہفتہ استعمال کیا جائے گا۔ اگر مکمل طور پر مسئلہ ختم نہ ہو تو 10 دن کے گیپ کے بعد دوبارہ 7 دن استعمال کریں۔